اب یہ مسئلہ آ گیا تشبہ کا اور مشابہت کا، تشبہ کا اور مشابہت کا۔ تو چلو کام آئے گی یہ بات، یاد رکھو کہ ایک ہے تشبہ، ایک ہے مشابہت۔ تشبہ جو ہے وہ حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ہے تشبہ۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کافروں کی مشابہت کے قصد سے کوئی لباس یا کوئی چیز استعمال کرے گا کہ میں بھی ایسا ہی نظر آؤں، تو یہ تشبہ ہے اور یہ حرام ہے، اس کو تشبہ کہا جاتا ہے۔ اور تشبہ یہ باب تفاعل ہے، اور تفاعل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تکلف کا معنی پایا جاتا ہے کہ بتکلف اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بنانا۔ تو اگر نیک لوگوں کی طرح بناؤ تو حب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لیکن اگر کسی کافر اور فاسق لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو فہو منہم۔ تو یہ تشبہ تو حرام ہے، لیکن ایک تشبہ نہیں ہوتا بلکہ مشابہت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی راحت کے لیے کوئی لباس پہنا، لیکن اس علاقے میں وہ لباس جو تھا وہ کافی زیادہ استعمال کرتے تھے، لیکن آپ کا قصد جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی حاجت پوری کرنا تھا۔ مثلا آپ کسی علاقے میں پہنچے، کافروں کے علاقے میں، وہاں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ اب جب آپ اترے کرتا شلوار پہن کر تو آپ کے دانت بجنے لگے، تو آپ نے کہا لاؤ بھائی کوئی گرم لباس دو۔ اب انہوں نے وہاں کا گرم لباس آپ کو دے دیا اور آپ نے پہن لیا تاکہ سردی سے بچیں۔ اب وہ ہے گرم لباس ایسا کہ وہاں کافر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ تشبہ نہیں ہے بلکہ مشابہت ہے۔ تشبہ اور چیز ہے اور مشابہت اور چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے بلکہ اگر یہ مشابہت کسی عذر کی وجہ سے ہو تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے بالکل، جیسے سردی سے بچنے کے لیے، یا جنگ میں آپ نے کوئی لباس ایسا پہنا جو کافروں کا امریکنوں سے چھینا ہوا تھا، امریکن ہی لگ رہے تھے آپ، لیکن آپ نے اپنے مقصد کے لیے پہنا، کوئی مقصد کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں تھی، تو یہ تشبہ نہیں ہے بلکہ یہ مشابہت ہے۔ اور حاجت کی بنا پر اگر ایسی چیز استعمال کی جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو آپ نے جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، آپ نے وہاں جا کر رومی جبہ پہنا، حالانکہ وہ کافروں کے ہاں کا بنا ہوا تھا اور روم کا بنا ہوا تھا، اور کافر اس کو استعمال کرتے تھے۔ عرب جتنے لوگ استعمال کرتے قمیص وغیرہ، اس کی آستین بہت بڑی ہوتی تھی، بلکہ آستین کے اندر جیب بھی ہوا کرتی تھی بعض اوقات، لیکن آپ نے جو جبہ استعمال فرمایا ضیقۃ الکمین تھا، جو عربوں کے طریقے کے خلاف تھا اور رومیوں کے طریقے کے مطابق بنا ہوا تھا، اور اسی لیے آپ نے وہ روایتیں پڑھ لی ہوں گی کہ ہاتھ نکالنے کی آپ نے کوشش کی لیکن ہاتھ پورا نہیں نکل سکا، تو آپ نے اپنے بازو مبارک نکالے اور وضو کیا الی آخرہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین کسی حاجت کی وجہ سے پہن لیا جائے تو یہ تشبہ نہیں ہے بلکہ مشابہت ہے، اور مشابہت اگر کسی عذر کی بنا پر ہے، حاجت کی بنا پر ہے تو کراہت نہیں ہے، لیکن اگر بغیر وجہ کے ہے پھر یہ خلاف اولیٰ ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو تشبہ تو حرام ہے یا کراہت تحریمی ہوتی ہے، یا تو حرام ہوتا ہے یا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، لیکن مشابہت بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ خود تشبہ اور مشابہت جو ہے تو اس میں بڑی یعنی فرق ہے۔ مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ ہیں ابھی گئے تھے؟ روزانہ جاتے ہو؟ اب یہ سمجھیے کہ یہ تشبہ بھی کلی مشکک ہے۔ بس اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 وہ چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس میں نہ تشبہ باقی رہتا ہے نہ مشابہت باقی رہتی ہے۔
تو اکابر جو ہے جس زمانے میں تشبہ تھا یا مشابہت تھی اس وقت میں انہوں نے اس سے منع کیا، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اب اس میں مشابہت نہیں رہی تو علماء نے اس کے اجازت دے دی. تو وہاں جو اجازت دی گئی ہے بعد میں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں تشبہ یا مشابہت باقی نہیں رہا. اب دیکھو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے نا یہ ہمارے دیسی جوتی ہے جو میں اکثر پہن کے آتا ہوں، ایک چپل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے مکیشن ہوتا ہے اور ایک اور کیا ہوتا ہے بوٹ ہوتا ہے جس میں تسمے ہوتے ہیں. تو یہ جو مکیشن ہے تو اس کو انگریزی جوتا کہا جاتا تھا مولانا، اس کو کیا کہتے تھے انگریزی جوتا. اور ہمارے اکابر جو ہے وہ اس کو پہننے کو بڑا مایوس سمجھتے تھے کہ یہ انگریزی جوتا کیوں پہن رہا ہے یہ شخص. چنانچہ ہمارے استاد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے کہ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کھوسڑے پہن کے کہاں سے آ گیا تو وہ چونکہ کچھ انگریز اس زمانے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے تو حضرت نے اس کو کھوسڑے فرمایا. لیکن اب یہ موکیشن اتنا عام ہو گیا کہ اگر کوئی موکیشن پہنے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کافر آ رہا ہے یا نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فاسق آ رہا ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ صدر صاحب تو مستقل طور پر موکیشن ہی پہنتے ہیں. تو اب یہ جو صدر صاحب موکیشن پہنتے ہیں یا اور علماء موکیشن پہنتے ہیں تو اب اس میں کوئی کراہت باقی نہیں رہی. مولانا جو آپ مربت پہن لگائے یہاں پھرتے رہتے ہو تو یہ تو انگریزی قلم تھا، یہ جو آپ سب لوگ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو نا یہ سب انگریزی قلم ہے. ایک زمانے میں یہ انگریزی قلم تھا اور دیسی قلم وہ ہوتا تھا کہ جناب ڈبو ڈبو کے لکھا کرتے تھے. وہ 1 روپے کی یا 4 آنے کی وہ کیا ہوتی تھی وہ چھوٹا سا کھول کے پانی میں ڈال لیا اس میں ڈبو ڈبو کے لکھ رہے. ہمارے اکابر سارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہی قلم استعمال کرتے تھے. اور یہ جو قلم آپ لوگ استعمال کر رہے ہو اتنے خشوع خضوع سے جی اس کے سخت مخالف تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو آپ قلم استعمال ہر آدمی کے جیب میں اس وقت وہ قلم موجود ہے جی، اس لیے کہ اس کے اندر الکحل ہے. اگر الکحل نہ ہو تو یہ سیاہی جم جائے، لیکن الکحل اس میں ڈالا گیا ہے تاکہ سیاہی چلتی رہے. چنانچہ جتنے بال پوائنٹ ہیں جن کو آپ بال پوائنٹ پینسل کہتے ہو سب کے اندر الکحل شامل ہے. اور ساری زندگی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور میرے استاد حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استعمال کیا. یہ سب انگریزی قلم ہے جو آپ انگریزوں کی طرح لیے بیٹھے ہو. لیکن اب یہ قلم اتنا عام ہو گیا کہ یہ انگریزی قلم نہیں رہا بلکہ صرف قلم رہ گیا. نہیں سمجھے بات کو بولا؟ اب جب وہ انگریزی نہ رہا صرف قلم رہ گیا تو تشبہ باقی نہ رہا. تشبہ تو کیا رہتا بلکہ مشابہت بھی باقی نہ رہے. جب مشابہت بھی باقی نہ رہی تو اس کے اندر کراہت بھی اب باقی نہ رہی. چنانچہ اب اگر کوئی استعمال کر لے اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ کبھی تشبہ زیادہ ہو تو کراہت زیادہ ہوگی، یا یوں کہہ لو کہ مشابہت زیادہ ہو تو کراہت زیادہ ہوگی. لیکن جوں مشابہت کم ہوتی جائے گی کراہت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کراہت بہت ہی کم رہے. دیکھو مولانا نے کالا امامہ پہنا ہوا ہے. اگر شیعوں کا کوئی مجمع ہو جیسے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر شیعوں کا مجمع ہو سارے کالے امامے پہن کے شیعہ مجتہد بیٹھے ہوں مولانا بھی وہاں بیٹھے ہوں تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ بھی بیچارے انہیں میں سے ایک آدمی ہے. تو وہاں مشابہت ہوگی. لیکن یہی مولانا جب یہاں کے ہمارے یہاں بیٹھ گئے تو یہاں مشابہت رہی ہے. ہو سکتا ہے کالا لباس اگر آپ عام دنوں میں پہن لیں تو اس میں مشابہت نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ 9-10 محرم کو پہنے تو اس کے اندر کافروں کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے. تو وہاں مشابہت بعض صورتوں میں ہوگی بعض صورتوں میں نہیں ہوگی. جن صورتوں میں مشابہت ہوگی اس میں کراہت تنزیہی ہوگی اور جن صورتوں میں مشابہت نہیں ہوگی اس میں کراہت نہیں ہوگی. اور اگر ان جیسا بننے کی نیت سے کیا وہ مشابہت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے تشبہ ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے اور وہ ناجائز. تو بہرحال